وہ جو مٹی کے گھر تھے سکون سے تر تھے، کبھی گھر کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے، پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا، لباس میلے تھے مگر دل صاف تھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی دلوں میں بھائی چارہ تھا۔ اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں، پیسے کی فراوانی ہے لیکن ایمان کمزور، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے لیکن دل میں منافقت، اور لباس صاف ستھرا مگر دل میلے کچیلے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے، درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ آپ کے جن قریبی دوستوں کو آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں تکلیف کا احساس دلوانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ضرورت کے تعلق یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتے ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں، عمل کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ توکل جہاں توکل ہونا ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ جب ایک انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کو برائیاں بھی بہت کھلنے لگتی ہیں، چاہے وہ اپنے ذات کے اندر ہو چاہے وہ کسی اور کے اندر ہو، وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے خوف میں جینا اور ایک ہوتا ہے دنیا کے خوف میں جینا، یہ دونوں کیفیت بالکل مختلف کیفیت ہوتی ہیں۔ اللہ کی محبت میں دل نرم ہو جاتے ہیں اور دنیا کی محبت سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ آرام اور سکون کی نیند سے نہیں سو سکتا کہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہوں اور وہ آرام سے اپنی زندگی میں مشغول ہو، یہ دنیا سے لطف انداز ہو رہا ہو، کیونکہ مومن کے لیے لطف انداز ہونے کی جگہ اور آرام کی جگہ تو جنت ہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں تھوڑے ہی ٹائم کے لیے آئے ہیں اور آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو پھر کیوں آج ساری دوڑ اس دنیا کے لیے لگ رہی ہے اور آخرت کی فکر ہی نہیں؟ اللہ کا خوف بندوں کے حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے، لیکن دنیا کا خوف بندوں کو محض وقتی طور پر اور محدود پیمانے پر کام کرنا سکھاتا ہے، بندوں کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا
وہ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی سی تکلیف سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ اس سے تعلق بنائے رکھو۔ وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے تم اپنے اندر ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہو۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستیوں کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابط الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں اور تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر ان پر استغفار کرے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ گفتگو کیجئے مگر ذرا احتیاط کے ساتھ۔ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتھر نہیں بن پاتے، مگر اس کوشش میں ہم ارد گرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ پلٹ کے جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حد بھول جاتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق بغیر توبہ کیے سو جانا ہے۔ کوشش کیا کریں جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تب گناہوں کو خیر بات کہہ دیا کریں، اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف کے ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ الفاظ جیسے بولیں سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی جیسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکہ بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔